کتاب الجنائز، اب جنازے کا کتاب الصلاۃ تکمیل کو پہنچا۔ اب آگے جنازوں کے متعلق جو باتیں ابواب ہیں، فضائل و مسائل وہ ذکر کریں گے۔ جنازہ اور جنازہ، جنازہ اور جنازہ ان میں فرق ہے۔ جنازہ میت کو کہتے ہیں، جنازہ اس تختے کو کہتے ہیں جس پر میت پڑی ہو، جنازہ۔ اس کے برعکس بھی پڑھا گیا ہے الٹ کر کے۔ باب ہے مریض کی عیادت کے بیان میں، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ ہم پر لازم ہے، اس کے بارے میں پہلی فصل ہے۔ 1523 نمبر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو یعنی بھوکے سے مراد جو بندہ غریب ہے، مسکین ہے یا مجبور ہے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں ایک بندہ پہلے ہی امیر ہے، ہر بندہ اپنے گھر ہے، آسان ہے، بالکل اچھا کھا سکتا ہے، تو وہ کہے جی اب مجھے کھانا کھلائیں آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ اکثر آپ میں ایسے ہوتا ہے، دوست کہتے ہیں آپ نے پڑھا نہیں، آج حدیث پڑھ کے جائیں گے، کہیں گے دیکھو اب استادوں نے حدیث پڑھائی کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے لہذا مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو یہ آپ کو کھانا کھلانا اس کا مراد نہیں ہے، مراد اسے ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ البتہ باہر میں سے کوئی بھوکا ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، مراد شرعی طور پہ جو بھوکا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے گھر بیچارے کے کھانا نہیں پکتا۔ وعود المریدہ، مریض کی عیادت کرو، وفق العانی، اور قیدیوں کو چھڑواؤ۔ قیدیوں سے مراد یہاں پہ ہے ایک تو غلام، چونکہ وہ بھی قید میں ہے، اس کو آزاد کراؤ۔ دوسرا اگر مسلمان کسی کی قید میں ہے اس کو آزاد کراؤ۔ یہ نہیں اب جو بندہ 6 بندے مار کے قتل کر کے جیل میں گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو چھڑاؤ جی، یہ نہیں ہے اس بدماشوں کو چھڑاؤ نہ، یہ مطلب نہیں اس کا۔ اس سے مراد غلام ہیں یا مسلمان جو کہ ظلماً کسی کی قید میں چلے گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1524 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اچھا یہ 5 حق بہت زیادہ ہیں، یعنی بعض اوقات ہوتا تھا، یہ پیچھے گزر گیا، بندوں کے مطابق، مجلس کے احوال کے مطابق اور لوگوں کے حالات کے مطابق، زمانے کے حالت کے مطابق یہ باتیں فرمائی جاتی تھیں۔ اب اگلی حدیث میں آئے گا 6 حق ہیں، پھر آگے آئے گا 7 حق ہیں، اس طرح یعنی مختلف ہیں۔ یہاں 5 کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، سلام لوٹانا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْهُمَا أَهْلُ الْبِدْعِ، ان دونوں چیزوں سے اہل بدعت مستثنیٰ ہے۔ یعنی ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، مر گیا، اس کے جنازے کے ساتھ نہیں ہم جائیں گے۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے، وہ یزید کو جنتی کہتا ہے، امام حسین کو ظالم کہتا ہے، ہم اس کے جنازے کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ جو رسول اللہ کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتا اس کے جنازے کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا صرف کلمہ گو ہو جائے اور آگے جو مرضی کرتا پھرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو گالیاں دیتا پھرے، ساری زندگی تبرہ بازی کرتا مر جائے، تو اس کے لیے کوئی نہیں۔ اور اس کے اوپر بے شمار حدیثیں ہیں، ترمذی میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے اس کا مبغض کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور ایسا کبھی نہیں ہوا، فرمایا یہ عثمان کے ساتھ نفرت کرتا، میرے ایک صحابی کے ساتھ بغض کرتا تھا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور وہ قاضی یاز نے بھی لکھا، اور بے شمار اور حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب قوم آئے گی یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ میرے ساتھیوں کو گالیاں دیں گے، فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں نہ جانا، ولا تناکحوہم، نکاح نہ کرنا، ولا تصلوا معہم، ان پر ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ولا تصلوا علیہم، مار جائے ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ وإجابۃ، تو یہاں سے مراد مسلمان ہو کامل اچھے عقیدے والا، وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا ہو، عمل جتنے مرضی گندے ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ جائیں گے جنازہ پڑھیں گے، لیکن اگر عقیدہ برا ہے تو پھر نہیں۔ وإجابۃ الدعویٰ، اور فرمایا دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک والے کی چھینک کا جواب دینا، جب وہ الحمدللہ کہے، ایک بندہ چھینکے وہ الحمدللہ ہی نہ کہے تو آپ یرحمک اللہ نہیں کہیں گے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 1525 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اب یہاں پہ کتنے آگے؟ 6۔ اچھا جی، مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں،
کہ یہ حدیث پہلی کے مناقض نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جماعت کے ساتھ کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 25 کا، دوسری میں کیا ہے؟ 27 کا۔ یعنی یہ بعض اوقات بندوں وہ اس کی توجیہ پیچھے گزر گئی 27 والا، وہی ادھر ہے اسی طرح۔ تو فرمایا مسلمان کے یہاں 6 حق ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا جب تم ملے مسلمان کو سلم علیہ، اس کو سلام کر۔ پیچھے تھا سلام کا جواب دینا، یہاں پہ ہے سلام کرنا۔ جب وہ تجھے بلائے دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کر۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب تم سے مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دے۔ اور پھر پیچھے حدیث پاک گزری ریاض الصالحین میں بھی آپ نے پڑھی، فرمایا کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، لہذا اچھا مشورہ دے۔ کئی بندے مشورہ بھی غلط دیتے ہیں، ان سے مشورہ لے لینا، وہ مشورہ بھی دیتے ہیں جس میں اگلے کا نقصان ہو، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ فرمایا مشورہ جسے مانگا گیا وہ امین ہے۔ فرمایا جب بندہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جا۔ وَإِذَا مَاتَ، جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے، یہ بھی تجھ پر حق ہے اس کا۔ اچھا، اور ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ہمارے بعض اصحاب یعنی شافعیوں کا جو قول ہے نا کہ اپنا سردیوں میں دن کے وقت اور گرمیوں میں رات کے وقت پتہ لینا جانا چاہیے، عیادت کرنی جانی چاہیے، کہتے ہیں یہ غریب ہے۔ بس اس سے مراد آپ عرف کو لے لیں کہ عرف میں ایسے ہوتا ہے کہ سردیوں میں رات ٹائم ذرا لوگ سو جاتے ہیں جلدی، 7 بجے تمہارے اب عشاء ہو جاتی، تو اس وجہ سے بندہ سردیوں میں صبح ٹائم پتہ لے کے آئے، اور گرمیوں میں چونکہ رات لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے ہوتے ہیں، 9 بجے تو جا کے عشاء کی نماز ہوتی، تو وہاں رات کو یہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کی کوئی اپنا کو حدیث پاک یا وغیرہ اس کی دلیل نہیں۔ اچھا جی، آگے امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، 1526 نمبر روایت، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کا، اب دیکھیں 7 آ گئی، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ اب کیا کل 7 ہی چیزوں کا حکم حضور نے دیا ہے؟ وہ تو ہزاروں چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ مراد یعنی جس سینس میں بات چل رہی ہے نا، ایٹیکیٹس میں، اخلاقیات میں بات چل رہی تھی، تو اخلاق و اطوار میں انہوں نے کہا جی 7 چیزیں مجھے یاد ہیں، حضور نے حکم دیا تھا، اور 7 چیزوں سے حضور نے منع فرمایا تھا۔ نمبر 1، ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کرنے کا، اور جنازے کے ساتھ جانے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، سلام کا جواب دینا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، اور قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرانا۔ قسم کو پورا کرانے کا مطلب یہ ہے اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ تو ایسے کرے، کوئی قسم اٹھاتا ہے آنے والے وقت میں میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ کھانا نہ کھائے، اب وہ بندہ استطاعت رکھتا ہے اس کی قسم پورا کرائے، تو فرمایا یعنی تم کھا لو، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کراؤ اگر وہ قسم نیک ہو اور جائز ہو۔ اور جنازے کے ساتھ جانے کا ہمیں حکم دیا گیا، وہ تشمیت العاطس، اچھا یہ تو ہو گیا۔ آگے ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور منع فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے، وان الحریر، اور ریشم پہننے سے، والاستبرق، اور یہ موٹا ریشم ہوتا ہے یہ پہننے سے، دباج یہ پتلا ریشم ہوتا ہے یہ پہننے سے، والمیسرۃ الحمراء، میسرہ کہتے ہیں کہ سواری کے اوپر جو کاٹھی رکھی جاتی تھی اس کے نیچے جو کپڑا بچھایا جاتا تھا وہ کپڑا بچھاتے تھے ریشم کا، اس سے منع، وہ حرام ہے، اور اگر وہ ریشم کا نہ ہو صرف سرخ رنگ کا ہو تو وہ مکروہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کا اس وقت شائبہ تھا۔ اور والقصی، اور قصی کہتے ہیں یہ بھی ایک اپنا اس میں ریشم ملا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے، اس سے بھی آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اچھا جی، مولا علی قاری فرماتے ہیں حریر جو ہے نا یہ عام ہے، یہ ہر ریشم میں استعمال ہو، دباج اس کی قسم ہے، اور استبرق دباج کی آگے قسم ہے، اور قصی یہ ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے ریشم کا، اس میں ریشم ملائی گئی ہوتی ہے، اور ردی الحریر، یا ریشم کی بڑی لو کوالٹی والا کپڑا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تمام کو نومینیٹ کر کے بتایا کہ جس میں ریشم کی تھوڑی سی آمیزش بھی ہو مرد کے لیے وہ پہننا حرام ہے۔ وآنیت الفضہ، اور چاندی کے برتن آقا کریم علیہ السلام نے استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا، فرمایا جو یہاں پر پیے گا لم یشرب فیہا فی الآخرہ، وہ ان برتنوں میں آخرت میں نہیں پیے گا۔
کفار یہاں پیتے ہیں، آخرت میں نہیں پلایا جائے گا، مسلمانوں نے یہاں چھوڑ دیا، آخرت میں اللہ سونے چاندی کے برتن عطا فرمائے گا۔ اچھا، اور یہاں پہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعتقد حلھا، جو ان کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھے اور اس پر مر جائے وہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ جو کہے کہ نہیں یہ تو حلال ہے، ریشم پہننا، سونا چاندی سب کچھ حلال ہے، اور اعتقاد رکھے ان کے حلال ہونے کا کہ یہ جائز ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ اور جو حرام ہونے کا اعتقاد تو رکھے لیکن اس کے باوجود کرے وہ گناہ گار ہے۔ اچھا، اب جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو آیا کہ وہ آخرت میں نہیں پئیں گے مسلمان، اس کا کیا معنی ہے؟ مولا علی قاری نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے وہ اپنے عذاب کی مدت تک نہیں پئیں گے، جب تک عذاب ہو رہا ہوگا تب تک تو نہیں نصیب ہوگا جہنم میں، جنت میں جا کے پئیں گے۔ یہاں ایک ہے کہ جتنی مدت یہاں استعمال کرتے رہے اس کے برابر جنت میں ایک مدت اللہ تعالیٰ ان کو وہ برتن استعمال کرنا بھلا دے گا، اور وہ اس مدت نہیں پئیں گے، بعد میں پھر پئیں گے۔ اور اس کے اور ایک اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ برتن اور کچھ لباس اور کچھ پینے کے سامان ایسے پیدا کرے کہ جو جنہوں نے یہاں ان کو چھوڑا اللہ صرف ان کو خاص وہ عطا فرمائے۔ کچھ ایسے برتن ہوں گے جنہوں نے دنیا پہ زہد اختیار کیا، کون؟ صوفیاء، علماء، زاہدین، اللہ جنت کے خاص برتن اپنے قیامت میں بھی ان بندوں کو عطا فرمائے گا، یعنی پروٹوکول ولیوں کا جنت میں بھی قائم رہے گا۔ ایک یہ معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1527 نمبر روایت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان جب عیادت کرنے جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ جنت کے باغ میں رہتا ہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جنت کے باغ کا کیا معنی ہے؟ یہاں مولا علی قاری نے اقوال کچھ نقل بھی کیے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے نا باغ میں وہ ایویں نہیں جاتا، وہاں سے کچھ پھل چن کے لاتا ہے۔ تو جنت کے باغ میں جائے اور پھل چن کے لائے تو اس کا مطلب یہ ہے، تشبیہ یہاں پر دی گئی ہے، استعارہ یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان کا پتہ لینے جاتا ہے نا تو خالی نہیں آتا، یہ نہ سوچے کہ میں 2 کلو فروٹ دیا ہے مینو کی لبا فرمایا، نہیں، یہ نہ سوچے کہ واپس کیا، جس طرح جنتی جنت میں جائے گا باغ میں پھل چن کے لائے گا نا، فرمایا جب تو بھی جاتا ہے تو اجر و ثواب کی بوریاں لے کے آتا ہے، اجر و ثواب کے ڈھیر ساتھ چن کے لاتا ہے، خالی نہیں آتا۔ امام مسلم نے سے روایت کیا۔ 1528 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے گا؟ مولا علی قاری کہتے ہیں لا لسان ملک، یا تو فرشتہ آواز دے گا، او بلا واسطہ بالوحی العام، یا عام وحی پوری میدان معاشر پہ ہوگی مسلمانوں، او بالالہام فی قلوب الانام، یا خاص مندوں کے دلوں میں الہام ہو جائے گا، یا بلسان الحال، زبان حال سے آواز آئے گی۔ آواز تو بندے کو نہیں آئے گی، مطلب سب کو سمجھ لگ جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم مرد تو میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کرنے نہیں آیا؟ بندہ کہے گا یا ربی ہے میرے رب کیف اعودک، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو بیمار ہوتا بلکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا تو مجھے تو شفا دیتا تھا، تو بیمار ہونے سے ہی پاک ہے۔ تو مولا فرمائے گا اما علمتا، تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ بیمار کون ہوا تھا؟ بیمار ہوا تھا اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بیمار بندہ ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے عیادت میری نہیں کی، کیا مطلب؟ اور اگر تو اس کی عیادت کرتا، آگے ہیں لفظ کہ اما علمتا لو تہو، تو نہیں جانتا اگر تو اس کی عیادت کرتا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، میں اس کے پاس ہی تھا۔ کیا مطلب؟ بیٹھا تھا؟ نعوذ باللہ نہیں، اللہ بیٹھنے کھڑا ہونے سے یہ پاک ہے، میں اس کے پاس تھا۔ کیا مطلب؟ میری رحمتوں کا ڈیرا وہاں لگا ہوا تھا۔ اب بیمار ہو رہا ہے بندہ، رب فرما رہے تو نے عیادت میری نہیں کی، کیا مطلب؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا ایسے ہی تھا جیسے تو میرے پاس آیا۔ بیمار کے پاس جانا ایسے ہی ہے جیسے رب کے پاس جانا ہے، تو
تو داتا صاحب کے پاس جانا بھی ایسے ہی جیسے رب کے پاس جانا. اور جن کے پاس رحمتوں کا ڈیرا ہو، مولا خود فرما رہا ہے تو میری عیادت نہیں کی، ان کے پاس جانا میرے پاس آنا ہے. اب ملا علی قاری کمال کر گئے، کہتے ہیں والحاصل ان من عاد مریضا للہ فکانہ زار اللہ. جو بیمار کی عیادت اللہ کے لیے جاتا ہے نا بیمار کا پتہ لینے، گویا کہ وہ رب کی زیارت کرنے جا رہا. تو جو ایک بیمار، چونکہ اس کے پاس اللہ کی رحمت ہے، اس کے پاس اللہ کی، تو اس کے پاس جو جا رہا ہے مولا قیامت کے دن فرمائے گا میرے پاس ہی آتا تو اگر آتا. تو جن کے پاس رب کی، یہ مریض کے پاس رحمت کچھ دیر ہے جب تک بیمار ہے، پوری زندگی رحمت کا یقین ہے، لیکن مدینے کی گلیوں میں تو قیامت تک رحمتوں کا ہمیں یقین حاصل ہے. وہ تو یقین ہے کامل ہے کہ قیامت تک رحمتوں کی تجلیاں برستی رہنی ہیں وہاں. تو جو وہاں جائے وہ مولا کے پاس ہی ہو کے آتا ہے. وہ کس طرح، ایک شعر ہے، گر تو خواہد ہم نشینی با خدا، اگر ہاں کیسے اگلا شعر ہے؟ نہیں یہی والا پچھلا، ہر کے خواہد با نشینی، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، رب کے پاس ہو کے بیٹھے، آگے او نشینت در حضور اولیاء، وہ رب کے بندوں کی بارگاہ میں بیٹھ جائے. تو رب کے بندوں کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا. کیوں؟ یہ دیکھیں حدیث آ گئی، یہ صحیح بخاری اور اپنے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بتا رہی ہمیں کہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ایسے ہی جیسے اللہ کے پاس بیٹھے. اور یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی بیٹھنا ان کے پاس، اللہ والوں کے پاس، بہتر 100 سال لطاعت بے ریا. اللہ اکبر. تو رب العالمین فرمائیں گے اے ابن آدم استطم تو کا، میں نے تجھے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا میرے مولا میں کس طرح تجھے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین، تو کائنات کو پالتا تھا، اپنا جنات ہوں، بہائم ہوں، چرند پرند، ہر شے کو اور انسانوں کو رزق تو دیتا تھا. پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچانے والا تو، ماں کے پیٹ میں دیکھیں نا، اب پیٹ کے اندر بند بچا، ہوا نہیں آتی جاتی، اس کو بھی اللہ رزق دیتا. یا اللہ تو کائنات پالتا تھا، میں تجھے کھانا کس طرح کھلاتا، تو رب العالمین ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے. فرمایا ما علمت، بندے تجھے نہیں پتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے اس کو کھلایا ہی نہیں. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رحمت اس کے پاس ہی پاتا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یا اللہ میں کیسے پانی پلاتا، تو جہانوں کو پلانے والا، پالنے والا. فرمایا میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا اس کو، اگر تو پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. میری رحمتیں اس کے پاس ہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اب اس کے اندر ہمیں یہ درس دیا گیا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، غرباء کو پانی پلانا، اور ان کی عیادت کرنا، ان کا خیال رکھنا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا عظیم نقطہ بیان فرما رہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ اکبر. آگے جی 1529 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رابی پر داخل ہوئے عیادت کرنے. جب آپ کی عادت تھی جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تو فرماتے لا باسا طہور، کوئی عرض نہیں ہے، انشاءاللہ طہورن پاکی ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا. وہ دیہاتی بندہ تھا، وہ کہنے لگا لا باسا، کوئی عرض نہیں. نے فقال اللہ، حضور نے اس کے پاس بھی جا کے یہی کہا لا باسا طہورن انشاءاللہ، کوئی عرض نہیں، اگر اللہ نے چاہا پاکی ہوگی. وہ کہنے لگا کلا، ہرگز نہیں، کوئی پاکی نہیں ہونی سرکار. بل حما طہور، بلکہ جو اپنا بخار ہے وہ تپ رہا ہے بابے پر. اللہ شیخن کبیر بڈھے بابے پر تپ رہا ہے، بخار نے مت مار دیتی. تزیر القبور، مجھے تو لگتا ہے بخار مجھے قبر کی زیارت کرا دے گا. سرکار فرما اچھا فنا مزان، اچھا ایسے تو ایسے ہی صحیح، پھر ایسے تو نہیں پاکی لانی اللہ دا حکم. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے جو اس کے اوپر صبر نہ کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے جلال میں آ کے یہ فرمایا کہ اگر تجھے اس بخار سے رحمت کی اللہ کی امید نہیں، یعنی تو بخار میں اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، تو جو تو چاہتا ہے پھر ویسے ہی چل. مجھے تو چاہنا کہ میں ماری جاواں تے اللہ تو حکم پہ جو مرضی کہی جا. اللہ اکبر. تو اس کے اندر ہے کہ جو مریض بندہ ہو اس کو تسلی دینی چاہیے. اب دیکھیں نا یہ حضور علیہ السلام کی عادت طیبہ کو بندہ بیمار ہونا، اس کو تسلی دینی، دلیر کر دینا. جتنا مرضی بیمار ہے سرکار نے ایک جملہ بول کے اس کو دلیر کر دینا. یعنی دیکھیں اب بیماری ایک بندے کو بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، کوئی بندہ کینسر کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض، جو بھی اس کو ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا، آپ کے اس کے پاس جانے سے وہ ٹھیک تو نہیں جانا.
یہاں تو آپ اتنے صاحب کمال ہیں نا، آپ نے نگاہ پھیرنی ہر شے ٹھیک ہو جانی. یہ تو شان نبوت ہی تھی. حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹانگیں جڑ گئیں، آنکھیں واپس آ گئیں، ٹھیک ہے، بینائی واپس آ گئی. یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان عظمت تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو عطا فرمائے نارمل. یہ یعنی بات یہ قدرت ہے، عادت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے عادت نظام کی، ایک ہوتی ہے کبھی کبھی خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہو جانا. اب یہ کیا تھا؟ یہ تھی مثلا عادت کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، گر گیا، آپ کے جانے سے ہو جائے گا وہ یکدم ٹھیک، کہ حق ہو گئی. جب بندہ سبحان اللہ حضرت صاحب تشریف لائے، بندہ اٹھ کے ٹھیک ہو گیا، تو اس کو کم از کم اتنا حوصلہ دے دیں کہ حوصلہ دینے سے بندہ دلیر ہو جائے. دلیر ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اپنی لڑائی، وہ جو جس بیماری میں ہے نا اس کے ساتھ لڑنا آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی. جب کسی بندے کے پاس آپ پتہ لینے جاتے تو آقا کریم علیہ السلام اس کو دلیر کر دیتے. واہ، بیماری کے ساتھ لڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. 1530 نمبر روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام جب بیمار ہوتا ہم اس کو بندہ انسان، آقا کریم علیہ السلام ماسا ہو بھی یمینی، اپنا دایاں ہاتھ اس مریض کو پھیرتے، پھر فرماتے اذہب البأسا، لے جا بیماری کو. اور ایک روایت میں ہے اللہم اذہب البأس، اے میرے اللہ تو لے جا بیماری کو. اذہب الناس رب الناس، لوگوں کو پالنے والے لے جا اس بیماری کو، اس بیماری کو لے جا. واشفی، شفا دے، انت شافی لا شفا الا شفا، شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے، کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا. شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا کہ جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. یعنی اللہ تو شفا دے. حضور ہاتھ رکھتے اور یہ ہاتھ پڑھ کے یہ دم کرتے، اللہ بندے کو شفا عطا فرما دیتے. متفق علیہ روایت، بخاری مسلم میں روایت کی 1531 نمبر روایت ہے. انہیں ہم عائشہ پاک رضی اللہ عنہ ہی روایت فرماتی ہیں کہ جب انسان کو کوئی بیماری ہوتی یا کوئی زخم ہوتا یا کوئی پھوڑا پھنسی ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کے فرماتے اللہ کے نام سے، اللہ کے میں یعنی اللہ کے نام سے میں برکت حاصل کرتا ہوں. تربت وردنا، ہماری زمین کی مٹی سے، ہماری زمین کی بری کی بادنا، ہمارے بعض کے تھوک سے. آقا کریم علیہ السلام اپنا لاب دہن اور مٹی مدینہ پاک وہ لگاتے، لاب لگاتے، مٹی لگا کے اس کو لگا دیتے اس کے زخم والی جگہ پہ، تاکہ ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے ہمارے رب کے اذن سے. حضور دم کرتے، اللہ مدینہ پاک کی مٹی اور لعاب رسول کی برکت سے بندے کو شفا دے دیتے. اب پتہ چلا سرکار کا لعاب مبارک بھی شفا والا، حضور کے شہر کی مٹی بھی شفا والی. یہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت. اور امام نووی نے یہ معنی بیان کیا. اور یہاں پہ ملا علی قاری کہتے ہیں وہذا یدل علی جواز رقیہ، دام کرنے کے جواز کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. معلوم تشتمل علی شیء من المحرمات کالسحر و کلمۃ الکفر، جب تک جادو یا کفر کے کلمات نہ بولے جائیں، اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہیں. اب دیکھیں نا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی، بسم اللہ تربت وردنا بری کی یہ آیت تو نہیں ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور آگے اپنا ایک یعنی کوئی دام ہے. تو دام کوئی بھی ہو، اس میں کچھ نام الہی کے حروف ہوں، اسماء ہوں، اور آگے اپنا ہو، کفر نہ ہو، جادو والا نہ ہو، وہ کرنا جائز ہے. 1532 نمبر روایت میں عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوتے تو آپ نفسا، کیا لفظ ہے؟ سا کے ساتھ. نہایا کے اندر امام جزری کہتے ہیں نفس کا مطلب ہے منہ کے ساتھ پھونک مارنا، وہ شبیہ بالنفخ، وہ نفخ کے مشابہ ہوتی ہے. نفخ کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا آہستہ سے. نفس ذرا تھوڑی زور کے پھونک مارنا، تھوڑی جی زور کے، بس یہ فرق ہے. آقا کریم علیہ السلام جب بیمار ہوتے تو آپ علی نفس بالمعوذات، اپنی ذات پر معوذات پڑھ کر پھونک مارتے. کیا کرتے ہیں؟ پھونک کہاں لکھی ہے؟ یہ پھونک لکھی ہے بخاری مسلم میں. ومسان بیدہ، اور آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے. فلما اشتکا، جب آپ کو بیمار ہوئے، اس بیماری میں گئے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں آپ پر معوذات پڑھ کر پھونک مارتی، اللہ جو وہی جس طرح حضور پھونک مارتے تھے، لیکن میں سرکار کا ہاتھ پھیرتی. آپ کے وجود پہ ہاتھ میں اپنا نہیں پھیرتی تھی، حضور کا پھیرتی تھی، کیونکہ جو ہاتھ جو شفا رسول اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. یہ عائشہ پاک کا عقیدہ تھا. پھونک تو میں مارتی تھی دم کر کے، لیکن ہاتھ حضور کا پھیرتی تھی.
اور مسلم کی روایت میں جب کوئی بندہ آپ کے اہل بیت میں سے بیمار ہوتا، حضور اس پر قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھ کے پھونک مارتے، اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اب دیکھیں یہ ہے پھونک مارنا، اللہ والوں کی پھونکوں میں بھی اثر ہوتا ہے نا، قرآن پڑھ کے پھونک مارتے۔ اللہ اکبر۔ آگے اگلی حدیث میں ہے، اچھا یہاں پہ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا نہ رقیت و نفس، دم پڑھنا اور پھونک مارنا کلام اللہ کے ساتھ یہ سنت ہے، سکی پھونک بھی نہیں مارنی۔ اور صرف کلام، اگر دیکھیں صرف کلام ہی پڑھتے حضور تو حدیث میں لفظ ہوتے اسمع اہل بیتی، حضور اپنے گھر والوں کو سناتے قل اعوذ برب الفلق والناس، صرف سنانا ہی اگر مقصود تھا، نافع تھا کہ لفظ ہیں پڑھ کے سرکار پھونک مارتے تھے۔ 1533 نمبر روایت ہے۔ عثمان بن بلاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تکلیف کی جو ان کے جسم میں ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا دا یدک علی الذی یعلم من جہل، اپنا ہاتھ رکھ جہاں تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی ہاتھ رکھ لیا۔ فرمایا اور پڑھ بسم اللہ 3 بار، کہتے ہیں میں نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ فرمایا 7 بار پڑھا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، میں اللہ کی پناہ میں آیا اللہ کی عزت قدرت سے، ہر اس شر سے جو شر مجھے ہے میں پاتا ہوں یا جسے میں ڈرتا ہوں۔ حضرت جناب عثمان بن بلاس کہتے ہیں میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ میری ساری بیماری کو دھو کے لے گئے۔ سرکار نے جو دم کی اجازت دی نا، جب میں نے کیا تو میرا دم چل گیا۔ یہاں سے مولا علی قاری دیگر محدثین، مولا علی قاری نے اس کو نومینیٹ تو نہیں کیا کہ دم جو ہے وہ کوئی صاحب اجازت جب دے نا اجازت تو بندے کو دم کرنا چاہیے۔ وہ دم کی وہ برکت جو ہوتی ہے نا وہ اس بندے کے پاس نہیں ہوتی جو خود ہی شروع کر دیتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ آگے 1534 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں آقا؟ فرمایا ہاں۔ کہا جی اللہ کے نام سے عقیقہ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ جبریل السلام کیا کہتے ہیں؟ میں ہر چیز سے جو آپ کو ایذا دے، تکلیف دے، ہر من شر کل نفس، ہر خبیث نفس سے، ہر یعنی نفس کے شر سے، یعنی وہ خبیث نفس کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو پناہ عطا فرمائے۔ او عین حاسد، حسد والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو جبریل، امام مسلم نے روایت کیا جبریل علیہ السلام نے حضور کو آ کر دم کیا۔ 1535 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو تویز کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضور پڑھتے میں تمہیں تعویذ کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کامل مولا کے کلمات کے ساتھ، ہر شیطان سے، ہر زہر آلودہ چیز سے، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر نظر لگا دینے والی چیز سے، یعنی مثلا لامہ کہتے ہیں جب بندہ کسی کی طرف دیکھے اور اس کو اچھی لگ جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو بعض اوقات ہوتا ہے جو منظور علیہ ہوتا ہے نا اس کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے۔ نظر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے اگر اچھے بندے کی نظر لگ جائے نا، اچھے بندے کی، نیک کی، تو طبیعت میں سستی، ڈھیلا پن و اس طرح ہو جاتا ہے۔ برے بندے کی نظر لگ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہے العین، وہ اپنا آتا ہے کہ العین حقن کے لفظ وہ اس میں ضرور ہے، ہاں ان العین حقن کہ یہ نظر حق ہے۔ اور یہ اپنا کئی ایک سانپ ہے، اب تو سائنس نے بھی اس پہ تحقیق کر دی ہے، ایک سانپ ہے اگر وہ نگاہ بھر کے دیکھ لے تو یہ جنگلات کے علاقوں میں یہ پایا گیا، تجربہ ہوا ہے کہ سانپ آنکھ بھر کے پرندے کو دیکھ لے، اس کی نگاہ میں اتنا تیز زہر ہوتا ہے پرندہ بیٹھا مر جاتا ہے۔ اس کے اوپر سائنس نے پراپر تحقیقات کی ہیں۔ اور ایک کچھ اس طرح کا ایک سانپ ہوتا ہے، وہ حاملہ خاتون کی طرف نگاہ ڈال دے، اس کی نگاہ میں اتنی تیزی ہوتی ہے اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر سانپ کی جانوروں کو نظر لگتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی نظر لگے تو بندے کو کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ جن کو رحمت للعالمین کی نظر لگی وہ ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ بن گئے۔ تو یعنی جس طرح بری نظر ہوتی ہے اس طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ہر بری نظر سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور فرمایا انا باکما، فرمایا میرے شہزادو تمہارے ابا جی کون؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ تعویذ کیا کرتے تھے۔ یہ جو میں تمہیں دم کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سرکار کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
کئی سال ہیں، 100 سالوں کا، کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہے، شاید 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں اپنے شہزادوں کو جو لفظ پڑھ کے دم کرتے تھے، ہمارے آقا ان لفظوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اصل تھے، اور ان کی اولاد اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی جو ذریت تھی، ان کا منبع آ کے حضرت امام حسن حسین پہ ختم ہوا۔ یعنی ان کی اصل جو اگلا پھل تھا اس امت میں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ حسنین کریمین کی صورت میں۔ 1536 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبت آ جاتی۔ یہ دیکھیں بندہ کہتا ہے اللہ ہی جانے، بس اے ہویا تو ہونا ہے، آ گیا ہے، مشکل جو نکلے ہونا ہے، آ گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ ان کا سامنا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ کو ملے گا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ مصیبتیں آنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، 1537 نمبر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو، جس بھی مسلمان کو کوئی بھی درد پہنچے، زخم پہنچے، ولا اذن ولا غم، کوئی تکلیف کو غم، ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، اس کو کوئی بھی اپنا کسی دوسرے کا غم، اپنا غم، کوئی تکلیف، کو حزن، کو پریشانی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے 1538 نمبر روایت، یعنی ہر جو مصیبت آتی ہے، اور دیکھیں کوئی مسلمان کسی مصیبت سے محفوظ، کوئی نہ کوئی تو آتی رہتی ہے، پریشانی تو آ ہی جاتی ہے کہ نہیں؟ اچھا صوفیاء تو فرماتے تھے کہ اگر ایک بندہ مثلا نماز کی جماعت رہ گئی، وہ اگر غلطی سے، اور اس کے لیے اگر وہ پریشان ہونا، اللہ اس پریشانی پہ بھی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو بندوں کو پہ تو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، تو سب سے، اور پھر حدیث پاک کے لفظ فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، نبیوں۔ دیکھیں نا قرآن میں کئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، آرے چلائے گئے اللہ کے نبیوں کے وجودوں پہ، نبی کا جسم کاٹ دیا گیا۔ اللہ سخت سخت مصیبتیں، فرمایا ثم الامثل، پھر اس پہ آتی ہیں جو نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ثم الامثل، پھر جو ان کے قریب۔ 1538 نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کو بیمار تھا، آپ کو بخار تھا بڑا سخت، میں نے ہاتھ لگایا سرکار کو، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، بہت تیز۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بخار ایسے ہوتا ہے جیسے تمہارے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بندوں کو بخار ہم نارمل روٹین میں آج کے تھرمامیٹر کا اندازہ لگائیں، بخار 102 103 ہوتا ہے، تو جناب رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے بخار، ایک دنیاوی اندازہ ہم اپنا کیسے فاصل سا لگائیں تو 204 208 اتنا ڈبل۔ حالانکہ ہمارے بندے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو 106 7 بخار ہوئے بندہ مر جاتا ہے، ویسے ہی تیز بخار بندہ مر جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو اس تھرمامیٹر آج کے دور کا اندازہ لگائیں کہ 208 بخار، لیکن آقا کریم علیہ السلام حیات بالکل اسی طرح ہیں۔ یہ مقام بشریت ہے رسول اللہ کا، ہمارا تو بخار بھی رسول اللہ جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کی ذات رسول اللہ جیسی کیسے ہوگی؟ فرمایا مجھے تمہارے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے لیے اجر بھی ڈبل ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ راوی عقیدہ صحابہ کا دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور آپ کے بھی گناہ معاف ہوتے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا سرکار گناہوں سے پاک، حضور تو معصوم عن الخطا ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ پھر آپ کا اجر بھی ڈبل ہوگا۔ اب دیکھیں ہمیں بخار ہوتا ہے گناہ جھڑنے کے لیے، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جن کے عظیم میں گناہ ہیں ہی نہیں، یا وہ کچھ اللہ کے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ یا اہل بیت جو محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جن کو خطاؤں سے محفوظ رکھا، اگر ان کو بخار ہو تو کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ جس طرح دیکھیں نا صحابہ کرام کی
قرآن کریم نے نص قطعی میں بیان کر دیا کہ وہ جنتی ہیں، ان کا جنازہ پھر کیوں پڑھا گیا؟ تو جنازہ صرف گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتا. بچہ 6 سال کا بچہ، اس کا گناہ کیا تھا اس نے، تو اس کا جنازہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جنازہ صرف گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتا. نماز صرف گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں پڑھی جاتی. یہ گناہ، یہ بخار یا مصیبتیں، یہ صرف گناہ بخشوانے کے لیے نہیں آتا. جن کے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے درجات بلند فرماتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آپ کے لیے اجر بھی ڈبل ہے؟ فرمایا ہاں. پھر فرمایا میرے غلام مسلمان کو کوئی بھی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف آتی ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایسے گراتا ہے اس کے گناہوں کو جیسا کہ درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے. خزاں میں جب درخت کے پتے سوکھ جائیں، ہوا چلتی ہے اور درختوں پتے اڑ جاتے ہیں، فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو اسی طرح وہ ایک ہوا بن کے آتی ہے جو گناہوں کو اڑا کے ساتھ لے جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ متفق علیہ روایت ہے، اور یہاں پہ بہقی شعب الایمان کے اندر حضرت ابو سعد کی روایت ہے. فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، آپ کو بخار تھا، میں نے فوق القطیفہ، کمبل کے اوپر سے ہاتھ لگایا حضور کو، فوجدت حرارت الحما فوق القطیفہ، تو کمبل کے اوپر مجھے حرارت نظر آئی، محسوس ہوئی، اتنی یعنی آپ کی جسم مبارک کی وہ بخار کی شدت تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ فرمایا انبیاء کو اتنا ہی بخار ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ پھر اجر بھی؟ فرمایا ہاں، پھر اجر بھی ڈبل ہوتا ہے. آگے وہ حدیث کے لفظ آ گئے، آگے ملا علی قاری لے آئے. فرمایا ای الناس اشد بلان، یا رسول اللہ سخت مصیبت کس پہ آتی؟ فرمایا انبیاء پر. ثم صالحون، فرمایا پھر میرے ولیوں پہ آتی، جو میرے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہے. اللہ اکبر. اگلی روایت 1549 نمبر روایت ہے. 39 اما عائشہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سخت بیمار ہوتے کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ انبیاء جتنا بیمار ہوتے ہیں وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا. 1540 نمبر روایت ہے. عائشہ پاک ہی فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان، تو میں ناپسند نہیں جانتی کسی کے لیے موت کا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی. یعنی اماں پاک فرماتی ہیں پہلے مجھے یہ گمان تھا کہ جو آسانی سے جس کی روح نکل جائے بڑی شان ہے، لیکن جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے اوپر وہ سکرات الموت کی شدت جب آئی، تو آقا کریم علیہ، اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ موت کے اندر شدت کا آنا یہ بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ بڑی کمال بات کی. مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک کسی بندے نے ایکسیڈنٹ میں مرنا تھا، کسی نے کس تکلیف سے مرنا تھا، کسی نے کس شدت سے مرنا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تو مجھے جو معاملات موت کی شدت ہے اللہ تو مجھے اسی طرح تھا. اگر حضور دعا کرتے کہ اللہ میری روح بالکل آرام سے نکلے تو کیا دعا قبول نہیں تھی ہونی؟ 3 دن اسرائیل علیہ السلام آتے رہے، طبرانی کبیر کی روایت، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. حضور نے فرمایا، سیدہ فاطمہ پاک نے پہلے دن فرمایا اے آنے والے چلا جا، آقا کریم علیہ السلام بیمار ہیں ملیں گے نہیں. دوسرے دن، تیسرے دن حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو 3 دن سے کون آ رہا ہے؟ فرمایا یہ اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے کی اجازت لینے آتا ہے. آپ فرماتی ہیں چلے جاؤ، وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. جو نبی کی بارگاہ میں اسرائیل اجازت لے کے آتے ہیں، اگر وہ دعا کرتے تو بالکل نارمل ہو جانا. لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کی اللہ مجھے، اور دعا مانگی اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ اس موت کی سختی میں میری مدد فرما اور مجھے عطا بھی فرما. عطا بھی ہوئی، مدد بھی ہوئی. کیوں؟ جاتے جاتے سرکار قیامت تک آنے والی امتیوں کو تبلیغ فرما گئے، یہ پیغام دے گئے کہ آسانی سے روح نکل جانا کوئی شان نہیں ہوتی، اگر سختی سے بھی مر جاؤ تو چپ کر کے مر جانا قبول کر لینا، یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ. اب ملا علی اپنا مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے بھی امت کو تبلیغ کر گئے. حضور کا دنیا سے جانا بھی قیامت تک کے مسلمانوں والے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب دیکھیں یہ بات ہے کہ حضور جاتے جاتے بھی تبلیغ فرما گئے. عالم کا ہر عمل تبلیغ ہوتا ہے. صرف تبلیغ وہ نہیں جو آپ زبان سے کرتے ہیں، تقریر جمعہ پڑھا لیا، خطبہ دے دیا، میلاد میں تقریر، معراج، یہ تبلیغ نہ. ہر عمل آپ کا تبلیغ ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ڈیل کرنا، ملنا جلنا، آنا جانا، کسی کی خوشی پہ غمی پہ، آپ کے افعال کردار، آپ کی عادات، یہ سارا کچھ تبلیغ ہے. آقا کریم علیہ السلام میں ایک بات کتنی تم درجے کی تھی.
1541 نمبر روایت کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کمثل الخامۃ من الزرع، جیسا کہ نرم کھیتی ہوتی ہے، ہوائیں اس کو پلٹتی ہیں اور کبھی پچھاڑ دیتی ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، ہوا ادھر سے چلی تو کھیتی ادھر گر گئی، ہوا ادھر سے چلی تو خود کھیتی ادھر گر گئی۔ اللہ فرمایا حتیٰ کہ مسلمان کی اجل آ جاتی، موت آ جاتی، یعنی کبھی کوئی مصیبت آئی اس نے ادھر گرا دیا، کبھی کوئی مصیبت آئی اس نے ادھر گرا دیا۔ فرمایا منافق کی مثال ایسے جیسے صنوبر کا درخت ہوتا ہے جس کو کوئی چیز نہیں ہٹاتی، حتیٰ کہ اس کا اکھڑنا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بس ایک ہی مرتبہ اکھڑتا ہے، پھر قیامت قبر میں اور حشر میں اس کو عذاب، اور مسلمان کو مصیبتیں گراتی رہتی ہیں، کیوں؟ اللہ دنیا پہ ساتھ ساتھ گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے بندے ہم نے دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، لیکن مرنے سے پہلے کیا ہوا؟ ایسی ایسی ان پہ بیماریاں آئیں، بڑی دردناک المناک بیماریاں ان پہ آئیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے بیماری آنے سے؟ بیمار ہو کے جو بندہ مرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور بیماری کا نہ آنا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کی وجہ جس پہ بیماریاں آتی رہتی ہیں، مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ خیر کا، اللہ دنیا پہ ساتھ ساتھ معاف فرماتا جا رہا ہے، صاف ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ بیماریوں کا آنا، اور آگے وہ آ رہا ہے حدیث پاک بخار والی، وہ ایک صحابی تو کہتے یا اللہ مجھے سدا بخار چڑھا دے، ان کو ساری زندگی بخار چڑھا رہا۔ آگے آ رہی وہ حدیث۔ اچھا جی 1542 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے جس کو ہمیشہ ہوا تمیلہ اس کو جھکاتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمیشہ مومن اس کو بلائیں آتی رہتی ہیں۔ اور یہاں پہ ہے کہ ایک بندے نے خاتون سے شادی کی، عرض کی یا رسول اللہ وہ میری بیوی تو بیمار ہی کبھی نہیں ہوئی، تو فرمایا دیکھ لے، غور کر لے کیا معاملہ ہے، وہ کیوں بیمار ہے، یعنی اللہ کی رحمت کہیں دور تو نہیں اسے وہ بیمار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایسا بھی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے شادی کر لی ایک صحابی سے، تو اپنا ایک ماہ کو سوا ماہ گزر گیا، تو کہنے لگی چلیں حضور کی بارگاہ میں نے آپ سے طلاق لینی ہے، میں نے نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا جی وجہ، ان کو حضور کی بارگاہ میں چل کی بات ہو گئی، نکلے گھر سے باہر نکلے، تو باہر نکلتے وقت نا گھر کی چوکھٹ سے تو ان کا پاؤں سلپ ہو گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو زوجہ کہنے لگی میں نے اب طلاق نہیں لینی۔ فرمایا یہ کیا، ٹانگ توڑنا نہیں تھی میری؟ کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کے اوپر بلائیں آتی رہتی ہیں، کامل مومن پہ مصیبتیں۔ آپ پہ میں دیکھ رہی تھی کوئی مصیبت ہی نہیں آ رہی، کوئی بلائی نہیں آ رہی، تو میں نے سمجھا کہ یہ آپ کا شاید ایمان کامل نہیں ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی اس طرح کے لوگوں کے یہ نظریات اور ایمان تھے۔ اچھا جی آگے ہے ومثل المنافق، منافق کی مثال کا مثل شجرۃ الارضۃ، منافق کی مثال جیسا کہ صنوبر کا درخت ہے، اس کو وہ کوئی چیز ہلاتی نہیں حتیٰ کہ تستحصد، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بس یکدم ہی مرتا ہے، بس پھر اسی طرح 1500 کئی بندے یہاں بھی غم کرتے ہیں، دیکھیں نہیں وہ کافر فلانا اتنا امیر ہے، اس کے پاس اس کو کبھی بیماری نہیں، اس کا لائف سٹائل کتنا اچھا ہے، ہم مسلمان ہو کے مار رہے ہیں غریب، یہ اس طرح یہ کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اگلی روایت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو فرمایا کیوں تو کانپ رہی ہے؟ کہا جی بخار حضور اللہ اس میں کبھی برکت نہ دے، یعنی جس طرح ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے اے بخار دا بیڑا تریا منڈا مار دیتا ہے، میرا منڈا سوکھ کے تیلا ہو گیا، بخار دا ہی بیڑا کر کے، یعنی اس طرح ان کے عرف میں یہ تھا اللہ اس میں کبھی برکت نہ دے بخار میں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بخار کو گالی نہ دے، بے شک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بنی آدم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے ایسے جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اس طرح بخار بندے کے گناہوں کو دور کرتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا ڈالیں زنگ دور ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کشف الغماء فی اخبار الحماء، بخار کے بارے میں، سبحان اللہ کمال نہیں ہو گئی۔ اور اس کے اندر حدیث ہے کہ ایک جس مومن کو ایک رات بخار رہتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک میں فرمایا حماء لیلۃ کفارۃ سنہ، کفارۃ سنہ ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں مرفوع حضرت ابو امامہ کی روایت میں فرمایا یہ بٹی کی طرح ہے، اور مومن کا حصہ ہے جہنم کا دنیا پہ، بخار جہنم کی آگ کی تپش کا ایک دنیا پہ حصہ ہے، یعنی عام بندوں کو گناہ گاروں کو مثلا گناہ کے بدلے کیا ہے دوزخ ہی ہے، تو
تو فرمایا یہاں بخار چڑھ جاتا ہے، وہ آگ تو نہیں، چلو رب تپش دے کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے جن کے ساتھ رحمت کا ارادہ ہو، اور نیکوں پر بلندی درجات کے لیے آتا ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اور یہاں ہاں جی یہ آ گئی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ اپنا بخار کی جزا کیا ہے؟ تو فرمایا نیکیاں آتی ہیں بندے کے بخار والے پر، نیکیوں کا جاری ہونا، نیکیاں اس کے ساتھ بڑھتی ہیں، بلند درجات ہوتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک، ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی کہنے لگے اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں ایسے بخار کا ساری زندگی جو بخار ہی رہے مجھے، بس اتنا نہ ہو کہ وہ مجھے تیری راہ میں جانے سے، جنگ لڑنے سے، تیرے گھر مکہ آنے سے، تیرے نبی کی مسجد جانے سے نہ روکے، بس یہ 3 کام صحیح کرتا رہوں، یعنی اتنا تیز نہ ہو کہ میں ان جگہوں پہ بھی نہ جا سکوں، باقی یا اللہ مجھے بخار ہی رہے۔ راوی کہتے ہیں ساری زندگی میرے ابا جی قبر میں جانے تک ان کو بخار ہی رہا، ساری زندگی انہوں نے دعا کی، بخار کی، بخار ہی رہا۔ طبرانی معجم الکبیر کے اندر ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہلکا ہلکا بخار ساری زندگی رہا ہوں۔ 1544 نمبر روایت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے مثل جو وہ مقیم عمل کرتا تھا حالت اقامت میں، مثلا کہ بندہ گھر میں روٹین میں 300 بار درود شریف پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس کی روٹین ہے، اب وہ سفر میں چلا گیا نہ پڑھ سکا، ٹھیک ہے، یا وہ اپنا نماز پڑھتا ہے اشراق کی یا اوابین پڑھتا ہے، اب سفر کے اندر اس کی مغرب گزر رہی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے اس کو سفر کے اندر ہی اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے کہ بندہ لگاتار جو عمل کرتا ہو اس کی بات ہو رہی ہے۔ 1545 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، یعنی طاعون ایک بیماری ہے، وبا ہے، تو جب یہ پھیل جائے اور جو اس کے ساتھ مرے فرمایا وہ شہید ہے۔ 1546 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہداء 5 ہیں، کتنے ہیں؟ 5۔ ایک تو مطعون، طاعون کے ساتھ فوت ہو جائے، مبتون پیٹ کی بیماری میں، والغریق جو بندہ ڈوب کے مر جائے پانی میں، وصاحب الحدم اور جو بندہ ملبے تلے آ کے مر جائے، وشہید فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں تلوار سے مرنے والا، تیر سے مرنے والا شہید۔ اب ان کے اندر جو میدان جنگ میں صرف لڑتا ہے مرتا ہے وہ حقیقی شہید ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ حکمی شہید ہیں، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا یہاں پہ شہدائے حکمیہ بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، امام سیوطی نے ان کو جمع کیا ہے، امام سیوطی نے بڑی باتیں۔ اچھا اس کے اندر اپنا بندہ کو بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جل کے مر جائے آگ میں وہ شہید ہے، جو عورت بچہ جنتے مر جائے امام سیوطی کہتے ہیں وہ بھی حکمی طور پہ شہید ہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ مسافر بندہ فوت ہو جائے شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنا سواری سے اس کو گرا دیا جائے وہ شہید ہے، اور جس کو جانور درندے کھا جائیں جنگل میں چیر پھاڑ کر دیں وہ بندہ شہید ہے، اور من قتل دون مالہ واہلہ جو اپنے مال کو بچاتا ہوا، گھر والوں کو بچاتا ہوا، دین کو، خون کو بچاتا ہوا مر جائے وہ شہید ہے۔ ومن المیت فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں مر جائے وہ تو حقیقی شہید ہے۔ اچھا اس کے بعد اور مطلب راستے میں جنگ میں جا رہا ہے بستر پہ مر گیا وہ بھی شہید ہے، وہ تو حدیث میں آیا نا اس دن، امام حاکم کی حدیث ہے۔ اچھا اور یہ جو اپنے گھر ڈاکو پڑ گئے بندہ دفاع کرتا ہوا مر گیا وہ شہید ہے، یہ تو ترمذی کی حدیث میں آتا ہے۔ اچھا اس کے بعد مولا علی پاک کی روایت ہے، امام سیوطی کہتے ہیں حضرت علی سے مروی ہے جس کو بادشاہ ظلماً قید کر لے اور وہ قید میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان ائمہ کے جنازے جیلوں سے اٹھے یہ بھی شہید ہیں۔ اور فرمایا اور اس کے علاوہ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَهُوَ شہید، ہر مومن جو حالت ایمان میں مر گیا وہ شہید ہے، حکمی شہید ہے۔ اس کے بعد بخار میں مرنے والا بندہ شہید ہے، اور پھر اس کے بعد جو بندہ امام ظالم امام کے آگے کھڑا ہو اور کلمہ حق کہہ دے اور وہ اس کو قتل کرا دے وہ بھی شہید ہے، اور جس کو جو سواری سے گر کے مر جائے، یعنی کیا مطلب آج کے دور میں ایکسیڈنٹ سے مر جائے یا اس کو کوئی زہر آلود چیز لڑ جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے، بھائی یہ آپ کو سنانی نہیں چاہیے، من اشکا فعفا فقتما فماتا فہو شہید، جس کو عشق ہو گیا فعفا اور وہ پاک دامن رہا، عفیف رہا۔ آج کل تو یہ ساری ڈرامے بازی ہیں،
آج کل تو خواہشات نفسانیہ کی ساری یہ کہانیاں. فقطما جھنڈا نہیں لگایا, 6 گھنٹے فون پہ پینگے نہیں ڈالی, فرمایا چھپایا. کسی سے عشق ہوتا ہے یعنی محبت سے آگے کا یہ درجہ ہوتا ہے, اور اس کو چھپایا اور بس اسی میں پگھل کے مر گیا. فرمایا وہ بھی شہید ہے. اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات نفسانیہ کو دبا کے کنٹرول کر کے رکھا اور مر گیا اسی. فرمایا وہ بھی شہید ہے. اچھا جی آگے اور فرمایا جو بندہ ہر دن 25 مرتبہ اللہ مبارک لی فی الموت و فیما بعد الموت کہے پھر بستر پہ مر جائے, اللہ اس کو بھی شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے. اور وہ ایک حدیث پاک بخاری کی, فرمایا جو دل میں ارادہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں زندہ کیے جاؤں پھر شہید. اور مستدرک امام حاکم میں فرمایا جو دل میں ارادہ شہادت کا لے کے مر گیا وہ بھی شہید ہے اگرچہ بستر پہ فوت ہو جائے. اور ان میں سے ایک ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھے اور وطر کبھی نہ چھوڑے, اللہ اس کو بھی شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے, فوت ہو جاتا ہے جب. اور جو بندہ تمسک بہ سنہ عند فساد الامہ, جب امت میں اپنا سنتیں فوت ہو رہی ہیں اس وقت جو سنت کو زندہ کرے وہ آتا ہے 100 شہید کا, وہ بھی شہید ہے. فرمایا من مات فی طلب العلم, جو علم حاصل کرتا کرتا مر گیا وہ بھی شہید ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے مفت فری پیسے لیکن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دیتا مؤذن فوت ہو گیا وہ بھی شہید. اللہ. اور بہت زیادہ آگے ان کا لمبی یہ بات, تقریباً یہ کو 50 کے قریب ہیں حکمی طور پہ شہادتیں, یہ شہید ہیں. 1547 نمبر روایت ہے, حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں, آپ نے مجھے خبر دی کہ طاعون ایک عذاب ہے, اللہ جس پہ چاہتا تھا بھیجتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے. کسی بندے کے لیے نہیں ہے یہ کہ یقع طاعون کہ وہ بندہ طاعون میں واقع ہو اور پھر ٹھہرا رہے اپنے شہر میں صابرا صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے, اور وہ جانتا ہے انہ لا یصیبہ اس کو کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے لکھا. کرونا ایک وبا ڈال گئی ہے, آ گئی ہے, لیکن بندہ رہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے ہوگا, اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہونا مجھے. فرمایا اللہ, اور اسی نیت کے ساتھ اس کو کرونا ہو گیا یا کوئی بھی وبا آ گئی اور وہ مر گیا, اللہ اس کو شہادت کا اجر عطا فرمائے. لیکن بات ہے صبر کرے اور ثواب شمار کرے کہ اللہ اگر مجھ پہ بیماری آ گئی ہے اور اگر اس میں میری موت لکھی ہے تو آنی ہے, تو تو مجھے اس کا اجر عطا فرما. 1548 نمبر روایت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعون ایک بیماری تھی جو بنی اسرائیل پر بھیجی گئی, یا ان سے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجی گئی. بنی اسرائیل والوں کو کہا کہ تم جاؤ ادخلوا الباب سجدا, سجدہ کرتے ہوئے جاؤ بیت المقدس میں, اور وہ سجدہ کرتے وہ گھسٹتے ہوئے گئے, انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا, بے حرمتی کی اللہ کے گھر کی. ان پر طاعون آ گیا, ایک گھڑی میں 24,000 بندہ مر گیا, ایک گھڑی میں. جس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے جو مقدسات ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب شہر ہوتے ہیں, ان کی بے حرمتی پہ بھی عذاب آ جاتا ہے. اچھا فرمایا جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون آ گیا ہے نہ وہاں جاؤ, اور جب کسی زمین میں ہو اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ آؤ, بھاگ کے نہ آؤ. ہوا تھا نا طاعون ہوتا تھا تو غریب رہ جاتے تھے, امیر بھاگ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے تھے, تو وہ 1000 بندہ بھاگ کے چلا گیا کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا, فرشتے نے چیخ ماری سارے مر گئے وہاں. اور بعد میں حزقیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہیں دوبارہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. اور قرآن میں بھی واقع ہے. 1549 نمبر روایت حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کے ساتھ آزماتا ہوں, یعنی آنکھیں جل لے لیتا ہوں, پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں, وہ صبر کرے اس کے اوپر کہ اگر اللہ تو نے لے لی آنکھیں تو کوئی نہیں, تیری شان ہے. فرمایا عوضتہ منہم الجنہ, میں ان 2 آنکھوں کے عوض اپنے بندے کو جنت عطا فرماتا ہوں. مراد اس سے آنکھیں ہیں. اور بہت سے صوفیاء, علماء, محدثین اس کا شکار ہوئے کہ آخری وقت میں ان کی آنکھیں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں بینائی چلی گئی. اور آپ یہ شعر پڑھتے ہوتے تھے ان یذھب اللہ من عینی نورہما, اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کا نور لے گیا تو کیا ہوا, ففی لسانی وقلبی للہدی نور, تو میرے دل اور زبان میں رسول اللہ کے دین کا نور تو موجود ہی ہے نا. یعنی آنکھ آخری وقت میں آپ کی بینائی چلی گئی. اس وقت دیکھیں آنکھوں کا علاج کروانا یہ بالکل ممکن ہی نہیں تھا. آج کل تو دوائیاں ہیں, آپریٹ ہو جاتے ہیں, بڑی سہولیات ہیں. اس وقت کیا تھا, کالا موتیا, سفید موتیا کو بیماری یا اس طرح کی آگے کیا ہوتا ہے, اس وقت دیسی نسخے جو بھی اس وقت تھے, اور بہت زیادہ ہی آتا ہے, ایک نہیں یعنی کئی واقعات, آپ کو لسٹ پوری مل جائے گی کہ اتنے زیادہ محدثین تھے جو آخری عمر میں جن کی بینائی چلی گئی تھی.